السلام علیکم. ہوپ. اچھا، یہ رات کو جو ہے نا مجھے ایک کمنٹ آیا تھا جس میں جو ہے نا ایک دوست تھے، ہمارے بھائی تھے، جن کا جو ہے نا تقریباً $115 لاس چل رہا تھا ایک ہی پیئر میں، اور چھوٹی سی لوٹ سائز میں، تقریباً 0.4 کی لوٹ سائز ہوگی، اور ایک ہی پیئر میں تقریباً انہوں نے جو ہے نا بائی اور سیل کیا ہوا تھا. اب بات یہ ہے کہ جو ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں، جو نیو بگنرز ہوتے ہیں یا تقریباً جن کو جو ہے نا 1 سال بھی ہو جاتا ہے، 1.5 سال بھی ہو جاتا ہے، بغیر سیکھے جو ہے نا بس لالچ میں آ کے جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں ٹریڈ. وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ہے نا ٹریڈ اپنی لگا دی اور بائی اور سیل لگا دیا اور دیکھ نہیں رہے ہوتے. اب سیکنڈلی یہ بات ہوتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہے نا اپنی ٹریڈ کو ہیج کر لیتے ہیں. ہیج میں کیا پرابلم آتی ہے؟ ٹھیک ٹھاک. ہیج میں کیا پرابلم آتی ہے کہ ہمارا جو ہیج کرنا ہوتا ہے نا، وہ ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ ڈپریشن میں انسان کو لے کے جانا ہوتا ہے. ڈپریشن میں کس طرح کہ جب آپ ایسے لگائیں گے نا تو آپ کچھ نہ کچھ لاس لے کے جو ہے نا ایگزٹ ہو جائیں گے مارکیٹ سے. لیکن ہیج میں کیا ہے کہ آپ کا لاس بھی چل رہا ہے اور آپ کو دوسری ٹریڈز بھی چل رہی ہیں، آپ کی نیند بھی حرام ہوئی ہوئی ہے. میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ کبھی بھی ٹریڈ کو جو ہے نا ہیج نہ کیا جائے، ٹھیک ہے. اس میں آپ ایک تو ڈپریشن میں جاتے ہیں، اور کبھی بھی چھوٹے بیلنس پہ ٹریڈ کو لانگ ٹرم نہیں لے کے چلتے. چاہے وہ لاس میں چل رہی ہے، پروفٹ میں اگر چل رہی ہے تو اس پہ آپ رائٹ کریں، بہت اچھی بات ہے. اگر آپ کا جو ہے نا اتنا جگرا ہے کہ آپ اس کو رائٹ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو رائٹ کریں. لیکن اگر آپ کے پاس جو ہے نا لاس میں چل رہی ہے تو آپ کا کام ہے کہ وداؤٹ ایس ایل ٹریڈ تو کرنی ہی نہیں چاہیے. اور بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی بگنرز لیول کے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ہے نا ایک دم سے گولڈ پہ بھاگ رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں گولڈ کی طرف یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں یا گولڈ خود اپنی طرف جو ہے نا اٹریکشن کروا رہا ہوتا ہے. بعد میں جو ہے نا جب گولڈ بتاتا ہے نا، پھر چاروں طبق انسان کے جو ہے نا، 4 بھی نہیں 7 طبق انسان کے جو ہے نا روشن ہو جاتے ہیں. تو گولڈ والا پتہ ہے کیا سین ہے؟ جیسے نیو گرل فرینڈ بنتی ہے، گرل فرینڈ بننے کے بعد جو ہے نا وہ بڑا خواب وغیرہ دکھا رہی ہوتی ہے کہ ہمارے جو ہے نا اتنے بچے ہوں گے، ہمارا یہ سین ہوگا، ہم اس طرح رہیں گے، ہم بڑے خوشی رہیں گے. پھر بعد میں جو ہے نا 1.5 سال گزرنے کے بعد یا 3-4 مہینے گزرنے کے بعد پہلے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی دوسرے مہینے ہمارا نکاح ہو جائے گا. پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہے نا تقریباً کوئی 6 مہینے گزرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بھائی اس کی اماں ابا جو ہے نا مان نہیں رہے ہوتے. اس کے اماں ابا جو ہے نا وہ پھر مطلب اس کے بہانے پھر وہ جو ہے نا ایک چونا وغیرہ سٹارٹ ہو جاتا ہے نا کہ اب اماں نہیں مان رہی، ابا کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا ہماری گورنمنٹ نوکری ہونی چاہیے، نیچے سیوک ہونی چاہیے، بینک بیلنس ہونا چاہیے. پھر اگر یہاں پہ جو ہے نا کوئی چونا نہیں لگتا پھر دوسرا والا چونا لگانا سٹارٹ کر دیتی ہیں لڑکیاں. پھر وہ والا چونا لگاتی ہیں کہ ہمارا ذات کا مسئلہ ہے، ہم راجپوت ہیں تو ہم جو ہے نا رانوں میں نہیں کرتے، ہم رائی ہیں تو ہم جو ہے نا اس میں نہیں کرتے. تو یہ والا سین ہو جاتا ہے. گولڈ والا بھی یہی سین ہے کہ 6 مہینے بعد جو ہے نا ایسے لپٹا کے مارتا ہے نا انسان کو کہ جو ہے نا بندہ سانس بھی نہیں لے سکتا. تو بہتر ہے کہ جو ہے نا گولڈ کی طرف نہ بھاگا کریں. منیمم اگر آپ کے پاس بیلنس ہے تقریباً کوئی $1000 کا بیلنس ہے، اور اس پہ بھی آپ کی لوٹ سائز جو ہونی چاہیے 0.03 ہونی چاہیے، اس پہ بھی آپ کی لوٹ سائز یہ چلنی چاہیے گولڈ پہ. گولڈ جو ہے نا ایک دفعہ صحیح اچھے والے طبق روشن کرتا ہے، تو بہتر ہے گولڈ کے پیچھے نہ بھاگا کریں. بگنرز لیول لوگوں کو جو ہے نا اسپیشلی میسیج ہے کہ وہ گولڈ کے پیچھے نہ بھاگا کریں. گولڈ کو اتنا ایزی نہ لیں، ورنہ یہ آپ کو جو ہے نا ایسا تماشا مارے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا. یا تو اکاؤنٹ بھر دے گا یا تو اکاؤنٹ بالکل واش کر دے گا. اور ہیج ٹریڈ کا مطلب یہ ہے کہ اکاؤنٹ واش کروانا ہوتا ہے. اکاؤنٹ جب واش ہو جائے گا اس کا مطلب ہے زیرو ہو گیا تو آپ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے نا. آپ مارکیٹ میں کوئی انٹری ہی نہیں لے سکتے، کوئی موومنٹ ہی نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ کے پاس $1 بھی بچ جاتا ہے نا تو امید ہوتی ہے کہ آپ 1% امید ہوتی ہے کہ آپ 1 سے $2 بنا لیں گے، 2 سے 4 پہ چلے جائیں گے. مطلب کچھ نہ کچھ امید ہوتی ہے کہ $1 سے بھی آپ جو ہے نا کچھ مارکیٹ میں موومنٹ کر رہے ہیں. لیکن جب زیرو ہی بیلنس ہو گیا، اکاؤنٹ ہیج کرنے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ ہی واش ہو گیا. اور بہت سارے ایسے شہزادے بھی ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اکاؤنٹ ہیج تو کر لیا، اب لاس میں چل رہا ہے، اس میں کیا کریں گے کہ مزید بیلنس جو ہے نا لوگوں سے منگوا کے جو ہے نا اس میں ایڈ کرنا اسٹارٹ کر دیں گے. یہ اور بڑی بیوقوفی ہوتی ہے. انسان اپنے آپ کو برباد کرنے کا جو ہے نا اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنے والا جو ہے نا یہ سلسلہ ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ جو ہے نا اس چیزوں سے بچیں، اکاؤنٹ ہیج نہ کیا کریں. چھوٹا اکاؤنٹ تو بالکل بھی ہیج نہ کیا کریں. چھوٹا جو ہے نا اپنا ایس ایل جو ہوتا ہے نا تقریباً 20 پپس کا رکھیں، اور اپنا ٹی پی جو ہے نا تقریباً کوئی 60 to 80 پپس کا رکھا کریں. یعنی اگر $2 آپ کا لاس ہے، $2 لے کے ایگزٹ ہو جائیں اور $6 سے $8 لے کے پروفٹ ایگزٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے. اب یہ نہیں کہ اتنے پرو ٹریڈر تو ہے نہیں ہم کہ جو ہے نا ہم بیٹھے رہیں گے ہیج کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم یہاں سے بھی جو ہے نا اکاؤنٹ مینیج کر رہے ہیں، بائی کی بھی ٹریڈ مینیج کر رہے ہیں اور سیل کی بھی ٹریڈ مینیج کر رہے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ رات کو 7 بجے کے بعد ٹریڈ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. 7 بجے کے بعد سکون سے بیٹھ جائیں. انٹرا ڈے ٹریڈر جو ہوتا ہے نا وہ صبح 9 سے 7 بجے تک ٹریڈ کرتا ہے. اس کے بعد ٹریڈ کرنا بیوقوفی ہوتی ہے. سم ٹائم کیا ہوتا ہے ہماری ٹریڈ اڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اڑ گئی تو مطلب رات کی نیندیں خراب، اڑ گئی تو مطلب جو ہے نا آپ کی نیند حرام.
ٹھیک ہے. اور رات کو کیا ہوتا ہے کہ رات کو آپ کو پتہ ہے مارکیٹ کا اسپریڈ بہت ہائی ہو جاتا ہے. مارکیٹ کی جو ہے نا ایک اچھا خاصا جو ہے نا اسپریڈ چارج کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہے. آپ جتنا مرضی بڑا ایس ایل لگا لیں وہ آپ کا ایس ایل ہٹ کرے ہی کرے گی. تو بہتر ہے کہ یہ جو ہے نا آپ اپنا رات والا سین نہ چھوڑا کریں. رات کو بھی جو ہے نا وہ آپ کو جھانسا دے کے آپ کا جو ہے نا جتنا بھی لوس چل رہا ہوتا ہے وہ 0-0 ہونا ہی ہوتا ہے. 7 بجے کے بعد ٹریڈ نہ کیا کریں. پھر انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور جو میں نے باتیں کہی ہیں ان پہ عمل کیجیے گا, آپ کے لیے بہتری ہوگی. اللہ حافظ.